لیکن کتنے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پالیسی متعین کی ہے اس دنیا سے متعلق، انسانوں کی کامیابی ناکامی سے متعلق، ان کے عذاب سے متعلق اور ان کے انعام سے متعلق۔ زیادہ تر مسلمان تو یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر مرضی کے خلاف، خواہش کے خلاف دنیا میں حالات آتے ہیں، زندگی میں حالات آتے ہیں، گھر میں حالات آتے ہیں، محلے میں آتے ہیں، ملک میں آتے ہیں، تو پھر واویلا کرتے، شکوے شکایت کرتے، اللہ سے بھی شکوے شکایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، میں اللہ کا اتنا فرما بردار ہوں، لیکن پھر یہ میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی نا، ورنہ اگر وہ جاننے کی کوشش کرتا تو کوئی اس کو شکوہ نہیں ہوتا اور کوئی اس کو پچھتاوا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اطمینان ہوتا۔ دین و ایمان کی بنیاد پر اگر اسے مارا جا رہا ہے، اسے قتل کیا جا رہا ہے، تو اطمینان ہوتا اسے، کیوں؟ اس نے سمجھ لیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ہی صراحت کے ساتھ فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ کوئی اگر ڈرا رہا اس کو تو اطمینان ہوگا اس کو، کیوں؟ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ جیل کی کوئی دھمکیاں دے رہا ہے، مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اس کو سکون ہوگا، نئی چیز نہیں ہوگی نا ان کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ ڈر کے ذریعے معاشی پریشانی مبتلا ہے، بھوک مری میں مبتلا ہے، فقر فاقہ ہے، گھر میں چولہا نہیں جلتا، تو اللہ کے رسول کی زندگی طرف بھی نظر جائیں گی اس کی، اور جانا چاہیے، اور قرآن کی آیت کی طرف بھی اس کی نظر جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت پہلے کہہ دیا، وہ تو نازل ہوئی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 1400 سال پہلے، لیکن لوح محفوظ میں تو آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہے اللہ کا کلام قرآن مجید۔ تو زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا کہ ہم ایمان والوں کو بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، تو گویا کہ اللہ نے مجھ کو پسند کیا ہے، اس لائق سمجھا ہے کہ مجھ کو آزمائے۔ مجھ کو اللہ نے امتحان حال میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ امتحان بھی ہر ایک کا نہیں لیا جاتا نا، حکومتیں بھی ہر ایک کا امتحان لیتی کیا؟ پولیس بھرتی میں اگر کوئی ہونا چاہ رہا تو ہر ایک کو پولیس بھرتی کے امتحان میں شامل کرے گی کیا؟ ہر ایک کو IAS کی IPS کی ڈگری میں ملتا کیا ہے؟ دنیا کی کچھ نوکری ملتی ہے، لیکن پھر بھی حکومت ہر ایک کو امتحان کے لائق ہی نہیں سمجھتی۔ جس سے کچھ امید ہوتی ہے تو اس کو امتحان کے لائق سمجھتی، اس کا امتحان لیتی ہے، تو خوش ہوں گا نا۔ پھر دین و ایمان کی بنیاد پر اگر معاشی پریشانی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم بھوک کے ذریعے سے امتحان لیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال تھا لیکن مال حکومت نے قبضہ کر لیا، حکومت نے پابندی لگا دی اس پر، ہے نا۔ بہت سارے مالدار ویسے تاریخ میں بھی گزرے ہیں، آج بھی ایسے، تو اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا، اطمینان ہوگا کہ اللہ نے اس لائق سمجھا کہ ہم مال میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ من الاموال والانفس، جانوں میں بھی کمی کر کے آزمائیں گے۔ جانوں میں کمی کر کے کیا مطلب؟ کہ اگر آبادی 20 کروڑ ہے تو کچھ میں سے کچھ آبادی 1 لاکھ آبادی وہ شہید ہو جائیں گی۔ 4 بیٹے ہیں تو 4 میں سے 1 بیٹا 2 بیٹا اللہ کے راہ میں شہید ہو، یہی مطلب ہے نا جانوں میں کمی کر کے آزمانے کا۔ جانوں میں کمی کر کے آزمانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ 2 آنکھیں تو 1 آنکھ شہید ہو جائیں گے، خوشی ہوں گی نا اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ دونوں کان سے سنتا تھا، لیکن ایسی کسی نے مارا، ایسی مار لگی اللہ کے راہ میں کہ 1 کان کی سماعت بند ہو، ختم ہو گئی۔ نقص من الاموال والانفس، 2 ہاتھوں سے کام کرتا تھا، 1 ہاتھ جو ہے تو ناکارہ ہو گیا۔ 2 پیروں سے چلتا تھا، 1 پیر ہی باقی رہا۔ ماضی میں گزرے نا ایسے، اللہ کے راہ میں دین کی قربانیاں دینے کی وجہ سے کسی کے 1 آنکھ شہید ہو گئی، کسی کا 1 کان شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے 2 دانت ساتھ میں شہید ہو گئے تھے، دانت بھی کم ہو جاتے ہیں نا، وہ بھی جانوں میں کمی کر کے آزمانے میں سب چیزیں آتی ہے۔ تو اللہ کی پالیسی کو اگر کوئی سمجھے گا تو دین اور ایمان کی بنیاد پر
بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی سے وہ نہیں گھبرائے گا. وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیجیے برداشت کرنے والوں کو، ہمت اور جرأت رکھنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. تو اس لیے آج جو مایوسی ہے اور حالات میں امت مسلمہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے. اللہ کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو یقیناً کوئی پرسان حال نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کو اگر پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ کبھی محروم نہیں ہونے دیتا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے، ان کو سیاسی کامیابی، سیاسی غلبہ ان کو نصیب نہیں ہوا. لیکن اللہ کی سنت کیا ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مخالف قوموں کی لاشوں کو، ڈوبتی ہوئی لاشوں کو دکھایا. ڈوب رہے تھے، ان کا بیٹا بھی ڈوبا، اور ان کی پوری نافرمان قوم عاد اور قوم سمود کی تباہی بربادی کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا. صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کو، مکہ والوں کی ناکامی بربادی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خباب بن ارد، حضرت بلال کو دکھایا. میدان بدر میں بھی کچھ دکھایا اور مکہ میں بھی دکھایا. ناکام ہو رہے تھے. ناکام کون ہو رہا تھا؟ اللہ کے رسول ناکام نہیں تھے. ڈر کون رہا تھا؟ مشرکین مکہ، ابو جہل، ابو لہب ڈر رہے تھے، تبھی تو پیشکش کی تھی نا انہوں نے، ورنہ ڈرنے والے کیا پیشکش کریں گے کہ ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں. جو طاقتور ہوتے ہیں تو وہ کسی کو پیشکش کرتے کہ حکومت کی؟ تو طاقت کس کے پاس تھی؟ طاقت اللہ کے رسول کے پاس تھی. اہل ایمان طاقتور ہو رہے تھے، تبھی تو انہوں نے پیشکش کی تھی نا کہ آپ اس لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیجئے، بتوں کو برا بھلا کرنا چھوڑ دیجئے، اس دین کی دعوت آپ چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو بادشاہ مان لیتے ہیں، ہم آپ کو دولت دے دیتے ہیں، ہم آپ کو عورت دے دیتے ہیں. لیکن اسوہ کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. انسانوں کی یہ دنیاوی بادشاہت کی پیشکش اگر ہو رہی ہے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے، بغیر کوشش کے بھی مل رہی ہے، تو ایک مومن کو ٹھکرا دینا چاہیے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے ٹھکرا دیا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں اگر تم چاند رکھو گے، بائیں ہاتھ میں چاند رکھو گے، واللہ ما ترکت هذه الدعوة، خدا کی قسم میں اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں.